آپ مختصر کریں اپنی بات کو، مختصر کریں اور دوسروں کو بھی موقع دیں کہ جناب اسپیکر ان کے لیڈر پارلیمان میں تمام آداب پامال، معزز ارکان نے مقدس ایوان کا تقدس رون ڈالا۔ قومی اسمبلی میں مسٹر 10% کے ذکر پر ہنگامہ، عمر ایوب کی تقریر کے دوران پیپلز پارٹی آگ بگولا، وفاقی وزیر کی نشست کا گھیراؤ کر لیا، اپوزیشن اور حکومتی اراکین گتم گتا۔ یہ حکومت فیکٹس پہ بات نہیں کرتا، حقیقت پہ بات نہیں کرتا، یہ حکومت صرف اور صرف گالم گلوچ کا عادی ہے، یہ حکومت صرف اور صرف ماضی کی بات کرتا ہے۔ جس تیزی سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے اس پچھلے ایک سال میں، پاکستان کی تاریخ میں اتنا اضافہ نہیں ہوا۔ گالم گلوچ کی آدھی حکومت تنقید برداشت نہیں کر سکتی، افسوس حکومت حقائق پر بات نہیں کرتی، ذاتیات پر آ جاتی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو برہم میڈیا سے گفتگو میں بولے، مہنگائی کے باعث لوگ خودکشی کر رہے ہیں، ہم پی ٹی آئی ایم ایف کو نہیں مانتے۔ جب یہ حکومت آئی تو کیا سچویشن تھی معیشت کی؟ تو پہلی چیز جو کہ ایک طرح سے جڑ ہے ان مسائل کی، یہ ملک جو تھا اس کے اوپر 30,000 ارب کا قرض تھا۔ پچھلے جو حکومت تھی اس کا فلسفہ یہ رہا کہ ہمیں ایکسچینج ریٹ کو فکس رکھنا ہے۔ حکومت کو 30,000 ارب کا قرض ورثے میں ملا، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بلند ترین سطح پر تھا۔ ہماری پہلی ترجیح پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانا تھی، اس لیے آئی ایم ایف کے پاس گئے۔ مشیر خزانہ نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن کو آئینہ دکھا دیا، کہا گزشتہ ادوار میں جان بوجھ کر ڈالر سستا رکھا گیا۔ عبدالحفیظ شیخ نے حکومتی کامیابیاں گنواتے ہوئے اپوزیشن کو صبر کے ساتھ 2023 کے الیکشن تک انتظار کرنے کا مشورہ دے دیا۔ مشیر خزانہ کی کوئی بات حقیقت پر مبنی نہیں، شاہد خاقان کا رد عمل، موڈیز اور آئی ایم ایف کی تعریف سے کام نہیں چلے گا، چینی اور آٹے پر روزانہ 2 ارب روپے لوٹے جا رہے ہیں۔ سوال کیا یہ وہی مافیا تو نہیں جو وزیر اعظم کے اخراجات اٹھا رہا ہے؟ یہ بھی کہا کہ ہر وزیر دوسری وزارت کا ماہر ہے، انسانی حقوق کی وزیر وزارت خارجہ چلانا چاہتی ہے، وزیر خارجہ معاشی امور چلانا چاہتے ہیں۔ ہم انتظار کر رہے ہیں فواد چودھری ہمیں چاند پر لے جائیں گے۔ فواد صاحب ہمیں چاند پر لے کے جائیں گے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ کوئی انسان آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا، عزت اور رزق خدا کے ہاتھ میں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا ہر بڑے کام کے آغاز کے پیچھے آئیڈیا ہوتا ہے، جو ناکامی سے ڈرتا ہے وہ کامیاب انسان نہیں بن سکتا۔ نیب ایگزیکٹو بورڈ نے شاہد خاقان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی۔ اجلاس میں 3 ریفرنسز اور 7 انکوائریز کی منظوری دی گئی ہے، اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ کل بلاول بھٹو نیب میں پیش ہوں گے، وزیر اعلیٰ سندھ کی میڈیا سے گفتگو، کہا انکم ٹیکس وصولی وفاق کی ذمہ داری ہے، عوام کے سر سے چھت گرانا سندھ حکومت کو قبول نہیں۔ سندھ پولیس بھرتی کیس میں سپریم کورٹ کا اظہار برہمی، سندھ حکومت کی رپورٹ اطمینان بخش نہیں، ایک دوسرے کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، وزیر اعلیٰ کے کہنے پر سب نے آنکھیں بند کر لی۔ عدالت کے ریمارکس، کہا 18,000 غیر قانونی بھرتیاں ہوئی، تقریروں کے لیٹر فروخت کیے گئے، عوام ہار گئے، جیت کس کی ہوئی؟ لگتا ہے حکومت اور پی آئی اے رپورٹس ایک ہی شخص نے بنائی، صرف کاپی پیسٹ سے کام چل رہا ہے۔ ایم ڈی تعیناتی کیس میں سپریم کورٹ کے ریمارکس، کہا رپورٹ میں صرف ایئر مارشل کی تعریفیں کی گئیں، سمجھ نہیں آ رہا کہاں ختم ہوں گی۔ پی آئی اے میں بہت تجربے ہو چکے، ایک جرمن سربراہ لگایا، وہ جہاز ہی ساتھ لے گیا۔ کراچی سرکولر ریلوے 3 ماہ میں مکمل آپریشنل کر دی جائے، 1 ماہ میں زمین باگزار کرائی جائے، سپریم کورٹ نے ڈیڈ لائن دے دی، رینجرز کی مدد بھی لی جا سکے گی۔ عدالت میں پیشی کے بعد وزیر ریلوے شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو، کہا عمران خان کے خلاف کوئی اتحاد کامیاب نہیں ہوگا۔
तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान कल शाम इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस्तकबाल करेंगे। सदर और वज़ीर-ए-आज़म से अलग अलग मुलाकात होगी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान 14 फरवरी को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। मुख्तलिफ शोबों में मुआहदे भी होंगे। कलदम जमात दावा के अमीर हाफिज मोहम्मद सईद को 11 साल कैद और 30,000 रुपए जुर्माने की सजा। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने हाफिज सईद के खिलाफ 2 मुकदमात में महफूज फैसला सुना दिया। बलूचिस्तान के इलाके दक्की में हादसा, कोयले की कान पर मिट्टी का तोदा गिर गया, 4 मजदूर जाँ बहक हो गए। मरने वालों में 3 भाई शामिल, लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। सरगोदा में दूल्हा से फ्रॉड हो गया। सियालकोट से बारात पहुंची तो दुल्हन और घर वाले गायब थे। दूल्हा और बाराती कई घंटे तक तलाश करते रहे। मुलजिमान लाखों रुपए ले उड़े। मुलजिमा को गिरफ्तार करके शादी करवाई जाए, दूल्हा का मुतालबा। अस्सलामुअलैकुम, आज 6 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं किरण रिजवी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे कौमी असम्बली के ठंडे ठार ऐवान में आज फिर तूफान उठा। वफाकी वजीर उमर अयूब अपने खिताब में 10% का जिक्र करते हुए कहा कि करप्शन उन जमातों की फितरत में शामिल है जिस पर पीपल्स पार्टी के अरकान आग बगोला हो गए। पीपल्स पार्टी समेत अपोजिशन अरकान ने उमर अयूब के डाइस का घेराव किया, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। उमर अयूब और आगा रफीकुल्लाह में तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। कशीदगी बढ़ने पर डिप्टी स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ गया। कौमी असम्बली में आज फिर उठ गया तूफान। वजह बनी वफाकी वजीर उमर अयूब का बयान। दहाई का तकरीबन 10 साल पहले वो 10% मिस्टर 10% बैठे हुए थे, तो बल्कि उनको बाहर वाले मुल्क ने उमर अयूब ने अपने खिताब में साबिक सदर को मिस्टर 10% कहा, जिस पर ऐवान का माहौल तल्ख हो गया। जनाब स्पीकर, मैंने तो नाम नहीं लिया। देखें, आपस में एक दूसरे के साथ पीपल्स पार्टी के अरकान ने वफाकी वजीर की डाइस का घेराव कर शदीद एहतजाज किया, नारे लगाए, एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ डाली। आगे से ये सिर्फ कागज मत फैलाएं, ये देखें। आगा रफीउल्लाह और उमर अयूब में सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। नहीं, मैंने इनको बताया। डिप्टी स्पीकर अरकान को नशस्त पर बैठने की हिदायत करते रहे, तहम तमाम कोशिशें बेसूद हो गई, जिस पर 10 मिनट के लिए कार्रवाई मुअत्तल की गई। माहौल बेहतर न होने पर डिप्टी स्पीकर ने इजलास 1 रोज के लिए मुलतवी कर दिया। हुकूमत से हिसाब मांगो तो जवाब में गालियां मिलती हैं और जातियात पर उंगलियां उठती हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी तंज के तीर चला दिए। कहा, हुक्मरानों ने अवाम के मुआशी हुकूक पर सौदेबाजी की। 15 माह में जितना कर्ज लिया गया माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये मईशत और मुल्क नहीं चला सकते। IMF से मुआहदे को नहीं मानते, चाहते हैं अवाम को रिलीफ मिले। हुकूमत जाएगी तो हमें कोई और उबूरी सेटअप कबूल नहीं। ये हुकूमत फैक्ट्स पे बात नहीं करता, हकीकत पे बात नहीं करता और आज पे बात नहीं करता। ये हुकूमत सिर्फ और सिर्फ गालिम गलोच का आदी है। ये हुकूमत सिर्फ और सिर्फ माजी की बात करता है। आपका अपना ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स कह रही है कि तारीखी तौर पे महंगाई बढ़ रही है। जिस तेज़ी से महंगाई में इजाफा हुआ है इस पिछले 1 साल में, पाकिस्तान की तारीख में इतना इजाफा नहीं हुआ। आपका अपना FTR कह रहा है कि आपके अपने जो टैक्स टारगेट्स है उनमें अब 400 अरब से आपका शॉर्टफॉल है। आपका उस पर क्या जवाब है? और जवाब में क्या मिला? गालिम गलोच। जवाब में क्या मिला कि आप जरदारी का बेटा। इश्यूज पे बात नहीं करते, जातियात पे आ जाते हैं, तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। अवाम रिलीफ चाहती है, अवाम जीना चाहते हैं। हर मिनी बजट पे मैं कहता रहा कि ये इस मुल्क के अवाम का मुआशी कत्ल है, ये PT-IMF डील है, ये अवाम का मुआशी कत्ल है। हम नहीं मानते। हम जानते हैं कि अब नालायक है, अब ना अहल है, ना लायक है, ना अहल है, सियासत नहीं चला सकते हो, ना लायक है, ना अहल है, हुकूमत नहीं चला सकते हो, ना लायक है, ना अहल है, मईशत नहीं चला सकते हो, और ना लायक है, ना अहल है। इसलिए आप नेगोशिएट भी नहीं कर सकते थे। अपने पाकिस्तान के अवाम के हुकूक पे सौदाबाजी की थी।
آپ نے پاکستان کے غریب عوام کے معاشی حقوق پہ سودہ بازی کی, آپ نے پاکستان کے معاشی خود مختاری پہ سودہ بازی کی, اور ہمارے سامنے یہ پیٹی IMF ڈیل لے کر آئے. مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کہتے ہیں کہ حکومت کو 30,000 ارب کا قرض ورثے میں ملا. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بلند ترین سطح پر تھا. ہماری پہلی ترجیح پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانا تھی, اسی لیے IMF کے پاس گئے. 8 میں جب حکومت مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کا قومی اسمبلی میں دھواں دار خطاب. اپوزیشن کی تنقید کو مسترد اور حکومتی اقدامات کا بھرپور دفاع کیا. مشیر خزانہ نے تمام مسائل کی جڑ 30,000 ارب کے قرض کو قرار دیا. 30 ٹریلین جو ہے قرض, یہ ملک جو تھا اس کے اوپر 30,000 ارب کا قرض تھا. بولے پہلی ترجیح تھی کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچائیں. پہلا جو گول تھا کہ ڈیفالٹ سے بچایا جائے, اور خواہ کچھ ہو موبیلائز کیا جائے, اور اس میں بہت محنت کی گئی. اور آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ہمارے جو دوست ممالک ہیں انہوں نے بھی ہماری مدد کی, اور ہم نے تقریباً 8 ارب ڈالر جو ہیں بائی لیٹرل اسسٹنس حاصل کی. اس کے بعد ہم نے آئل پیمنٹ, یعنی جو ہم تیل خریدتے ہیں ڈالرز میں, اس کے لیے ہم نے ڈیفرڈ پیمنٹ فیسلٹی حاصل کی سعودی عرب سے, کہ ہم وہ قسطوں میں دے سکیں. تیسری چیز جو بہت اہم تھی کہ ہم IMF کے پاس جائیں. حفیظ شیخ نے ماضی کی حکومتوں کو بھی آئینہ دکھایا. 2008 میں جب حکومت آئی وہ بھی IMF کے پاس گئی, اور 2013 میں جو حکومت آئی وہ بھی IMF کے پاس گئی. 72 سال میں اس ملک کا ایک بھی وزیر اعظم اپنا سنگل ٹرم مکمل نہیں کر سکا. کہا ماضی میں کرنسی کی قدر میں کمی روکنے کے لیے ڈالر پھونکے گئے. جب ایک کرنسی کو فکس کیا جاتا ہے تو وہ ایسے نہیں ہے کہ کسی بادشاہ کا حکم ہے اور وہ رک جائے گی, یا کوئی فائنانس منسٹر یا پرائم منسٹر کتنا بھی طاقتور ہو وہ اس کو حکم نہیں دے سکتا ہے کہ میری کرنسی 100 روپے پہ رک جائے. اس کو روکنے کے لیے ڈالرز جھونکنے پڑتے ہیں, اس کو روکنے کے لیے ڈالرز کو پھونکا جاتا ہے, اور جناب اسپیکر ڈالرز پھونکے گئے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 2016 اور 18 کے درمیان ہمارے جو ریزروز تھے, جو حکومتی ڈالرز تھے, وہ آدھے سے بھی کم ہو گئے. انہوں نے قرض نہ لینے سمیت حکومت کی کامیابیوں کو گنوایا. بڑا فیصلہ جو کیا گیا وہ یہ تھا کہ فوج کی بجٹ کو فریز کیا جائے, اور اس میں فوج کی لیڈرشپ, جنرل باجوہ, تمام لوگوں نے حکومت کی سپورٹ کی. ہم نے طے کیا کہ ہم اسٹیٹ بینک سے بوروئنگ نہیں کریں گے, کیونکہ جب اسٹیٹ بینک سے بوروئنگ ہوتی ہے تو وہ انفلیشنری ہوتی ہے, اور یہ 7 مہینے جو گزرے ہیں اس میں اس حکومت نے اسٹیٹ بینک سے جو بوروئنگ کی ہے اس کا نمبر ہے 0. حفیظ شیخ نے یہ بھی کہا کہ اپوزیشن صبر کے ساتھ 2023 کے الیکشن کا انتظار کرے. پاکستان کے حقائق کے بارے میں بات کرتے ہوئے سمجھ ہونی چاہیے. مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے اپنی تقریر میں گورنر اسٹیٹ بینک کا بھرپور دفاع کیا. کہا IMF سے مذاکرات میں پاکستانی ٹیم کو IMF کا نمائندہ کہا گیا, جس پر افسوس ہوا. رضا باقر پر سب کو فخر ہونا چاہیے. لاہور کا لڑکا اپنی محنت سے IMF تک پہنچا. IMF میں رکن قومی اسمبلی کا بندہ ہونے پر نوکری نہیں ملتی. ایک چیز میں کہوں گا IMF کے پروگرام کے بارے میں, جس کا مجھے دکھ ہوا کچھ لوگوں کے کامنٹس پر, کہ انہوں نے کہا کہ IMF سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے دوسری سائڈ سے بھی IMF کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. یہ تالی بجانے کی بات نہیں ہے, یہ زیادتی کی بات ہے. کیوں 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 ان میں سے ایک شخص یہاں بیٹھا ہوا, میں اپنی بات چھوڑ دیتا ہوں, لیکن اس کا نام ہے ڈاکٹر رضا باقر, اور پاکستان کو رضا باقر پہ فخر ہونا چاہیے. یہ لاہور کا بندہ ہے, لاہور میں پڑھا, اپنی قابلیت کی وجہ سے بہت اچھی یونیورسٹیز میں گیا امریکہ, اپنی قابلیت کی وجہ سے IMF میں اس نے ریکروٹمنٹ کی. وہاں یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی MNA کا بندہ ہے تو وہ اس کو نوکری مل جائے. وہاں یہ نہیں ہوتا ہے کہ سیکرٹری کو سر فون کریں تو نوکری مل جائے. جو لوگ IMF کے کوریڈرز میں بھی نہیں گھس سکتے ہیں, وہ IMF کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو بیٹھ کے تنقید کر رہے ہیں. تو یہ بھی سن لیں کہ رضا باقر نے IMF سے ریزائن کر دیا ہے.
उसकी बहुत बड़ी नौकरी थी, उसकी बहुत बड़ी तनख्वाह थी। मैं अपनी बात नहीं करूंगा, सिर्फ उसकी बात करूंगा। उसने उसको ठुकरा दिया है। क्यों? कि वो पाकिस्तान के लिए काम करना चाहता है। मुशीर खजाना के जाते ही माइक साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने संभाला और